اچھا ہے بھائی، یہاں آئے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں آ گئے. پریشان ہو ہر غم داوا وہ ہیں، کیوں پریشان ہو ہر غم داوا وہ ہیں، کیوں پریشان ہو ہر غم داوا وہ ہیں، کیوں پریشان ہو ہر غم داوا وہ ہیں، حال دل رحمت عالم کو سنا عنایت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. رحمتیں دوڑ کے آئیں گی تیرے گھر کی طرف. اور آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کیسا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کر دے، دعا مانگتے ہیں، اب سنیں رحمت ہوگی کیسے؟ کہ رحمتیں دوڑتی آئیں گی تیرے گھر کی طرف، 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 رحمتیں دوڑتی آئیں گی تیرے گھر کی طرف. ان کی محفل کو ذرا گھر میں سجا کر دے. نعرہ تکبیر بہت اچھا شعر ہے، بہت ہی کامیاب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بزم میلاد، جشن میلاد النبی، جشن والدین، عظمت کانفرنس، ریحان رضا قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بہت بہت زندہ باد. محفل کو ذرا گھر میں سجا کر دیکھو. اب جو یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی رحمتیں نازل ہوں، وہ اپنے گھروں میں سرکار کا میلاد کرانا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں کیسی رحمتیں ہوتی ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی تیزی کے ساتھ پریشانیاں آپ کے گھر سے روانہ ہو جائیں. اپنے گھروں میں سرکار کا میلاد کرانا شروع کر دیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور جب آپ میلاد منانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک جب آپ بار بار منانا شروع کر دیں. قاری صاحب تب کیا ہوا؟ قدیم راجہ صاحب جب پارٹ سنو زور سے کہہ سبحان اللہ. کہ ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے. بھائی واہ واہ واہ. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے. اب ایک ایک شخص بولے گا انشاءاللہ، جتنے بیٹھے سب بولیں گے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. کہ ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. اپنے سینے سے یتیموں کو لگا کر دیکھو. پھر سے پڑھیں. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. ہر خوشی خود تیرے دامن میں سمٹ آئے گی. اپنے سینے سے یتیموں لگا کر دیکھو. اپنے سینے لگا کر دیکھو. اور شعر لوگ تاج محل اور لال قلعے کی باتیں کرتے
سنیں کہ خواہش حسن زمانہ نہ رہے گی دل میں، 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 گنبد خضرا تصور میں تلا کیا کہنے میں تلا کیا کہنے کہ نام ریحان سرکار کا عاشق ہوں میں، 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 مشکلوں میرے سامنے آ کر دیکھو، سامنے مشکلوں میرے سامنے آ کر دیکھو، مشکلوں میرے سامنے آ کر دیکھو، مشکلوں میرے سامنے آ کر دیکھو، سرکار کا دیوانہ بنا کر دیکھو، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا کر دیکھو۔ چند شیخ اور پڑھ کے میں آپ سے بولتا ہوں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مولانا میرے در پر زور سے کہیں سبحان اللہ، کہ منگتے ہیں کھڑے تیرے در پر یا شیر خدا یا مولا علی، یا شیر خدا یا مولا علی، منگتے ہیں کھڑے تیرے در پر یا شیر خدا یا مولا علی، یا شیر خدا یا مولا علی۔ میں یہ دو شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو مولانا شاہی صاحب کی سوسائٹی ہے اس کو سرکار مولا علی کے نام سے نسبت ہے، تو جس محفل کو مولا علی سے نسبت ہے تو اس محفل میں مولا علی کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ میں اس مناسبت کے طور پر یہ دو شعر پڑھ رہا ہوں، زور سے کہیں سارے لوگ سبحان اللہ، کہ ہو جائے کرم کی ایک نظر، دعا کرنی آمین کہتے ہیں، اگر نظر ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے، کہ ہو جائے کرم، ہو جائے کرم کی ایک نظر، منگتے ہیں کھڑے تیرے در پر یا شیر خدا یا مولا علی، یا شیر خدا یا مولا علی، منگتے ہیں کھڑے تیرے در پر، منگتے یا
اس سر کو جھکائے دشمن یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اس سر کو جھکائے دشمن، اس سر کو جھکائے دشمن یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اس پر ہے میرے، اس پر ہے میرے قدموں کی مہر، یا شیر خدا یا مولا علی، یا شیر خدا یا مولا۔ منزل کی جانب پہنچنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی کامیابی کے ساتھ رخصت ہوئے جناب ریحان قادری صاحب، اور وقت کی قلت دامنگیر تھی، نہیں تو وہ اور پڑھتے۔ صرف ایک ہی نگینہ بچا ہے، اور آخر میں مال ہمیشہ اچھا ہی نکالا جاتا ہے۔ اور ہاں، اور بلکہ یوں کہیں کہ بزرگ کہہ لیجیے اور جتنے بھی ثناء مصطفیٰ سب کے کرم فرما بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی سلیقے سے تمام جو بھی پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ ایک طرف اٹھا کر کے اس کو لحن کے ساتھ بھی سمجھاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے نعرہ رسالت علماء اہل سنت شاعر اسلام ڈاکٹر قاری علی احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، کسی غریب کی امداد کر کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ نبی، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ نبی۔ یہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے، بس آپ کو اتنا کہنا کہ ہو رہی ہے۔ یہاں رحمت کی بارش، خدا کی یہ نوازش، نبی کی نعت پڑھنے آ جاؤ قاری علی احمد صاحب، یہی تم سے گزارش۔ السلام علیکم۔ اصل میں میں شاہجہاں پور سے کافی وقت پہلے تھوڑا سا دور ہو گیا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد حالات بہتر ہوئے ہوں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ حالات سمر کے لیے۔ حضرت علامہ و مولانا شاہی صاحب قبلہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ سرزمین شاہجہاں پور کی سنگلاخ زمین کو اس وقت سینچنے کی تیاری میں بے شک جس طرح ابروب مصطفیٰ دیوانگان مصطفیٰ کی جاں بخشی کرتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت حضرت مولانا شاہی صاحب قبلہ بھی شاہجہاں پور کو اپنی نگرانی عطا کر رہے ہیں۔ اور میں لیکن ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طرف سے محبت میں کمی ہے۔ جناب شاعر اہل سنت حافظ و قاری قاسم رضا صاحب قبلہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو صرف ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہنر آزما کے دیکھتے ہیں۔ ابھی کہیں نہ کہیں کچھ ہے، ورنہ شاہجہاں کو پوری طرح سے لوگ وہ نہیں سکتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس ظلم و بربریت کے طوفان میں اس وقت لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شعائیں بھڑک رہی ہوں گی، بے شک۔ لیکن دیکھنے کے بعد ایسا لگتا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ علماء ملت اسلامیہ جلوہ بار ہیں، حضرت شاعر اہل سنت قاری ریحان رضا صاحب قادری مدنزلکم النورانی بھی رونق منبر ہیں۔ آپ حضرات اس وقت بالکل ایک دم میں سمجھ رہا ہوں کہ نیند کی آغوش کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ نیند کی آغوش میں کہہ لوں تو بھی بیجا نہیں ہوگا،
میں چاہتا ہوں ابھی ایک ہمارے راجہ بھائی کہیں غائب ہو گئے، بڑی دیر سے کبھی وہ قاسم بھائی کے کان میں کچھ کہتے تھے، کبھی موبائل لے کے کبھی ادھر آتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا آخر کو یہ کہاں کہاں رہیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بھی شاہجہاں پور کے اسی جلسے میں رہیں، آمین۔ ہیں کہیں تو آ جائیں، یہ ہے سامنے بیٹھے، ہیں بس شرٹ بدل دی، لیکن ادھر سامنے آئیے۔ آ جائیے آ جائیے۔ میں اصل میں راجاؤں کو بہت جلدی دیکھنا چاہتا ہوں، پرجا تو رات دن دکھتی ہے مجھے ماشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ راجا رہو آمین اور دنیا کے نہیں بلکہ دین کے راجا بنو۔ آمین۔ اس وقت مانا کہ چند لوگ ہی صحیح، لیکن نبی کی جشن میں، نبی کی محفل میں بے شک سب نہیں آتے، جن کو نبی بلاتے ہیں وہی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے اس محفل میں بلائے وہی جاتے ہیں جن کو رب جنت دینا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بالکل جناب احمد صاحب اس وقت شاید میری حمایت کر رہے ہیں کہ ریحان قادری صاحب کی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں یہ حمایت کس کی کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی بالکل کرسیاں ادھر ادھر سے ہٹا بچا کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک میرا نوجوان آگے والی کرسی، میں تو بس اتنا کہوں گا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، کیا کہنے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کیا کہنے، تھوڑا تھوڑا سا اگر تکلیف گوارا تھوڑی سی کیا کہنے۔ واجد آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ بدنام زمانہ شاہجہاں پور سے ہوں، لیکن شاہجہاں پور سے بھی 20 کلومیٹر آگے رہتا ہوں۔ میں جب 20 کلومیٹر کھینچ کے آ سکتا ہوں جناب قاسم صاحب کی آواز پر، تو مجھے امید نہیں کہ آپ لوگ بھی آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ آفس کی طرف موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اسی جشن میں شامل ہوں تاکہ ان کا بھی نام، فرشتے جو اللہ کے اس وقت نورانی فرشتے اس محفل میں موجود ہیں، وہ ان کا نام بھی رجسٹر میں لکھ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے رب کے ذکر کی محفل سے، میرے ذکر کی محفل سے جو لوگ آتے ہیں گھر واپس نہیں جا پاتے، اللہ اس سے پہلے ان کی بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میں کہنے۔ کہتا ہوں کہ جو لوگ بخشش کا ہنر رکھتے ہیں، بخشش کی تمنا رکھتے ہیں، وہ لوگ ضرور محفل میں آ جائیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے قاسم صاحب نے تھوڑی کنجوسی سے کام لیا ہے، اگر یہ شاہجہاں پور کے کسی ایک چوراہے پہ بھی چیخ دیتے کہ میرے جیسا بھی گناہ گار ہے، تو مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ ہوتے، مجھے امید لگ رہی تھی کہ بہت لوگ ہو جاتے۔ آئیے خیر، کیا ان کی مجبوریاں نہیں، آپ جنتی آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ آپ کے صدقے میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی جنتی ہو، اللہ مجھ جیسے اسی شیار کو بھی آپ کے صدقے میں جنتی بنا دے۔ ہمیں جنت کی تمنا تو ہر ایمان والے کے دل میں رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ مدینہ دیکھنے کی خواہش تو ہر مسلمان کے سینے کو بے چین و بے قرار کرتی رہتی ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ بالکل اس وقت نبی کے عشق میں زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یا قاسم صاحب کے بلاوے پہ، یا راجہ صاحب کے بلاوے پہ مجبوری میں، یا پھر جناب علامہ شاہی صاحب۔ علامہ شاہی صاحب بلا، میں سمجھتا ہوں یہ محبت ہے آپ کی، جو اتنے بزرگ و نوجوان اور خواتین اسلام اس وقت جلوہ بار ہیں، ورنہ اس اتنے حصے میں بھی لوگوں کا ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، رب قبول فرمائے آمین۔ ہمیں، ہم کبھی بھی تھوڑے رہے ہیں، تبھی ہم نے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اب بے فکر رہیے، انشاءاللہ میدان میں آنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ فتح انہی کو ملتی ہے۔ کیا کہنے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا یا نبی حبیب اللہ۔ اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ لاؤڈ اسپیکر والے جانتے ہیں، اور بلکہ یہ کیا ان کے بزرگ جانتے ہیں مجھ کو۔ ایک عمر گزری ہے اسی دست کی سیاحی میں، اصل میں کبھی کبھی مالی کو بڑا افسوس ہوتا ہے، میں نے جو گلشن لگایا ہے اس کے پیڑ نہ مجھے پھل دے پائے ہیں نہ پھول دے پائے ہیں، لیکن میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، میں نے جو گلشن لگایا تھا اس کے پھل بھی مجھے مل رہے ہیں اور پھول بھی مجھے مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ الگ کی بات ہے، جب تک زندگی رب نے دی ہے رہے گی، جب میرا رب چاہے گا یہ اس کی امانت میں واپس لے لے گا۔ کیا خیال ہے؟ بالکل اس وقت زندہ دل ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر زندہ دل ہے تو ابھی بولیے گا نہیں، جب آپ کا دل چاہے تب بولیں۔ میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ عظمت والدین کے حوالے سے کانفرنس ہے، اور ابھی تک ماں کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں ہو پایا ہے جس کی مجھے خواہش تھی۔ میں سوچتا تھا جناب ریحان قادری صاحب اس کو پورا کر دیں گے، لیکن یہ بھی بیچارے اس سے تھوڑا سا قریب قربت میں رہے، لیکن اس کے قریب نہیں آ رہا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ بعد میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کیونکہ عظمت والدین کانفرنس ہے یہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے حضرات، رب آپ کے ہمارے سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور وہ جیسے جن اسی اشیاء لوگوں کے نہیں